السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 29 جولائی 2021۔ سوالات پچھلے جمعرات کو جو آئے ہوئے تھے وہ مکمل بھی نہیں ہو پائے تھے، تو وہ کچھ سوالات بچے ہوئے تھے، اس لیے پچھلے جمعرات کو اعلان نہیں کیا گیا کہ سوال جواب کی نشست ہوگی، ورنہ پھر وہ ایک بوجھ بن جاتا۔ تو انشاءاللہ آج ختم کریں گے اور اگلے جمعرات کو اعلان کیا جائے گا نئے سوالات کے لیے۔ تو جو سوالات بھی آئے ہوئے تھے ان کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہماری سرکار کی طرف سے کسی اسٹیٹ کے ساتھ کوئی ہوں گے، راجستھان ہے جہاں کے بھی، کہ سرکار کی طرف سے 10 لاکھ روپے بطور قرض دیا جا رہا ہے بزنس کرنے کے لیے، لیکن واپسی پر صرف وہ 5 لاکھ روپے ہی لیں گے، کوئی بھی سود یا بیاج انٹرسٹ نہیں لے گا، تو کیا اس کو لینا درست ہے؟ اس میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے گویا کہ آپ کو گفٹ ہے، نہ سود لینا ہے اور 10 کا 5 ادا کرنا ہے، کم ادا کرنا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض علماء کرام مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کیا ان کا اس طریقے سے باتیں کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت پرانی تقریر کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ طالبان جو ہے وہ کامیاب ہوں گے اور امریکہ کو افغانستان چھوڑنا پڑے گا۔ جیسے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال پہلے یہ تقریر کی تھی کہ برما والو ہوش میں آ جاؤ، اگر نہیں ہوگے تو تم کو یہاں سے بھی جو ہے تمہارے مدارس و سب کچھ بند ہوگا اور تم یہاں کے دوسرے نمبر کے شہری ہوگے۔ یا جیسے مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے کہا کہ رشیا جس نظریے کا حامل ہے، وہ نظریہ اگر وہ ایسے ہی چلاتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ رشیا ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جیسے میں بھی ایک بات کہتا ہوں کہ حالات جو چل رہے ہیں اور مسلمانوں نے اگر اپنے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو آنے والے دن مسلمانوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے بھارت میں۔ تو اس قسم کی باتیں علماء کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ اس طرح مستقبل کی باتیں کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ مستقبل کی بات یا پیشین گوئی نہیں ہے، یہ حقیقت کیا ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جو دور تک دیکھتا ہے اور مستقبل کو دیکھتا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو دیکھنے والی ذات ہوتی ہے وہ انبیاء کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد صحابہ میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ صالحین میں جن کو عنایت کرتا ہے دور اندیشی۔ میں نے لوگوں کا 3 بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا۔ تو حقیقت کیا ہے کہ وہ حالات کو دیکھ کر کے ایک بات کہتے ہیں، جیسے کہ ایک جگہ سے دھواں ہلکا ہلکا نکل رہا ہے، تو ایک دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہاں آگ لگنے کے چانسز ہیں۔ اب آگ لگ گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ مستقبل کو جانتا تھا، حالات کو دیکھ کر اس نے یہ بات کہہ دی۔ ابھی ہبلی شہر میں کچھ دن پہلے ایسا ہوا کہ ایک بلڈنگ جو ہے وہ گر گئی ریلوے اسٹیشن کے پاس میں۔ بلڈنگ گرنے سے پہلے وہاں سے اس کے جو ہے وہ کچھ گرد اور دھول جو ہے وہ گر رہی تھی۔ تو گورنمنٹ نے لوگوں سے، وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو سب کو ہٹا لیا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بلڈنگ گر جائے گی، اور اتفاق سے وہ بلڈنگ کیا ہو گئی؟ گر گئی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک آدمی دیکھ کر کے ایک اندازہ لگاتا ہے، اور وہ اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جب صحیح ہو جاتا ہے تو اس کی دور اندیشی گویا کامیاب ہے، اور اگر غلط ہو جاتا ہے تو وہ انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ نبی، خاص کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے علم غیب کی باتیں بتائی ہیں، تو آپ لوگ یعنی جو علماء حق ہیں، دیوبندی حضرات ہیں یا اہل سنت والجماعت اصل ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح علم غیب نہیں تھا، اور میرا اندازہ سبھی کو یہ بات کہنی چاہیے، جو کہتے بھی ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہی جانتے ہیں کہ اللہ کی طرح نبی کو علم نہیں تھا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ
آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پیشین گوئیاں کی ہیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے پیشین گوئی کی ہے وہ صحیح ہونا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ تو عالم الغیب ٹھہرے، کیونکہ انہوں نے مستقبل اور فیوچر کے بارے میں باتیں کی۔ اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، انہوں نے ہم کو بتا دیا۔ علم غیب تو کہتے ہی ہیں کہ خود سے آپ کل کے بارے میں جان جائیں، نہ کوئی آلہ استعمال کریں، نہ کوئی کسی کی رائے استعمال کریں، بلکہ اور نہ کسی کے علم پر منحصر ہوں، بلکہ ڈائریکٹ آپ کہہ دیں کہ کل ایسا ہوگا۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر ایسی بات نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء نے بتایا، کیونکہ اللہ نے ان کو بتا دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے، گویا اللہ بتا دیتا ہے وحی کے ذریعے، حضور نے ہم کو بتا دیا۔ تو اس میں اس بنیاد پر عالم الغیب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ پروردگار عالم جس کو چاہتا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، کہ وہ اپنے غیب کو نہیں ظاہر کرتا ہے مگر جس انبیاء پہ چاہتا ہے، جس رسول پر چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اس نے رسول کو بتا دیا، رسول نے ہم کو بتا دیا۔ اس کا علم غیب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ علم غیب کہتے ہی ہیں خود سے جان لینا کل کیا ہوگا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہے۔ رہا یہ کہ انبیاء کو بہت کچھ اللہ نے بتایا، لیکن اپنا سب کچھ نہیں بتایا۔ پوچھا گیا ہے کیا شادی کے بعد لڑکی کا اپنے والد سے مدد لینا ناجائز ہے، اور اسی طریقے لڑکی پر والدین کی معاشی لحاظ سے مدد کرنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے؟ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہمارے معاشرے میں غلط ہیں۔ مثال کے طور پر لڑکی پریشان ہے اور باپ اس حیثیت کا حامل ہے کہ وہ بچی کی شادی کے بعد بھی مدد کر سکتا ہے، تو اس کو مدد کرنی چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ شادی کے بعد اس کو فرضیت کے لحاظ سے مدد اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اگر مدد کرنا چاہے، اس کی بیٹی ہے، کر سکتی ہے، اور بیٹی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے والد سے اپنے حالات کو بیان کر کے والد سے مدد طلب کر سکتی شادی کے بعد بھی۔ مثال دے دیتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، شادی کے بعد کا معاملہ ہے۔ آپ نے آ کر کے اپنے والد محترم سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ میں اکیلی ہوں، تھک جاتی ہوں، آپ مجھے غلام مہیا کر دیجئے کیونکہ آپ کے پاس غلام آیا ہوا ہے۔ تو شادی کے بعد گویا کہ غلام خریدنے کی طاقت نہیں تھی، تو آپ نے معاشی لحاظ سے ہی گویا کیا کیا، مدد مانگا، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ ایک بات۔ دوسرا جو سوال کیا گیا ہے کہ کیا لڑکی پر والدین کی معاشی لحاظ سے مدد کرنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے، یہ بات بھی ایک دم غلط ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط۔ مثال کے طور پر بہن کی شادی ہو جاتی ہے، اب بھائی امی کے ساتھ رہتا ہے، اب وہ بھائی کو فون کرتی ہے، خط لکھتی ہے، جو کچھ بھی کرتی ہے، واٹس اپ کرتی ہے کہ امی بہت پریشان ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور تم جو ہے توجہ نہیں دے رہے ہو اور امی کو پیسے نہیں دے رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر لڑکے کے پاس پیسے ہیں اور والدین کی وہ خدمت نہیں کر رہا ہے، والدین کو جتنا پیسے کی ضرورت ہے نہیں دے رہا ہے جبکہ اس کے پاس موجود ہے، تو لڑکا گنہگار ہوگا۔ لیکن میں دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ جو ہماری بہن نے ہم کو خط لکھ کر کے واٹس اپ کے ذریعے کہا کہ آپ امی کی طرف توجہ نہیں دیتے، جب تم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میری امی پریشان ہیں، تو اگر تمہارے بھیا کی وہ امی ہے تو تمہاری بھی امی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اپنا ذاتی پیسہ ہے، شوہر کا نہیں، اپنا ذاتی پیسہ ہے، تو تم بھی گنہگار ہو اگر امی کی پرابلم کو حل نہیں کر رہی ہو۔ یہ لڑکی پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ معاشی لحاظ سے سمجھ رہی ہے کہ میں اپنے والدین کی مدد کر سکتی ہوں، اور وہ پیسے سے، جو پیسہ اس کا ذاتی ہے، چاہے وہ جاب کر رہی ہے تو اس کا پیسہ ذاتی ہے، شوہر نے اس کو پاکٹ منی دیا ہے، اس کو بچا کے اس نے رکھا ہے، وہ اس کا پیسہ ذاتی ہے، تو اس پیسے سے لازم ہے
جیسے بھیا مدد کریں ویسے آپ بھی مدد کریں۔ اگر بھیا نہیں کر رہے ہیں امی کی سیوا تو گنہگار ہو رہے ہیں، لیکن آپ بھی اتنی ہی گنہگار ہو رہی ہیں جتنا بھیا گنہگار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس آپ کی بھی وہ امی ہیں اور آپ کے پاس بھی پیسے ہیں۔ بھیا کیوں گنہگار ہو رہے ہیں؟ کیونکہ بھیا کی امی اور بھیا کے پاس پیسے ہیں، تو دونوں کی صورتحال کیا ہو گئی؟ ایک ہو گئی۔ لہذا یہ سوسائٹی میں غلط جو ہے وہ مسئلہ مشہور ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنت میں میرے رفیق حضور نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے؟ تو یہ حدیث کے بارے میں خود امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے کہ ھذا حدیث غریب لیس اسنادہ بالقوی وہو منقطع، یعنی کہنا چاہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس کا جو سلسلہ ہے، جو چین ہے، وہ بیچ میں کیا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہے، کٹا ہوا ہے۔ تو حدیث جو ہے یہ صحیح درجے کی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس حدیث کو نقل کر دیتا ہے تو گنہگار بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے بڑا ہی معاشرتی سوال چپتا ہوا کیا ہے، پوچھا ہے کہ مولانا صاحب میں سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اور آخر میں سب میرے دشمن بن جاتے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ بات ہوتی ہے، بعض لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو دھیان دیں کہ یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے خود لکھا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پتہ چلا سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں، اور جس کے ساتھ آپ بھلائی کریں، جس کے ساتھ آپ اچھائی کریں، وہ آپ کا دشمن ہو جائے، یہ سب کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، بلکہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یا ایسے جتنے لوگ ہیں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ سب اس سوال میں کے ضمن میں آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گیا کہ آخر میں جا کر مجھ سے دشمنی ہو جاتی ہے، تو ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنی اچھائی کرنے کی نیت کو ٹٹولیں کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا کیوں ہوں۔ اگر وہاں پر خلوص ہوگا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کہ سب آپ کے دشمن ہو جائے۔ ہو سکتا ہے 2-4 لوگ ہوں، لیکن سارے کے سارے آخر میں دشمنی کریں، اس کا مطلب وہ جو بندہ بھلائی کر رہا ہے وہ اندر سے مخلص نہیں ہے۔ اب وہ شروع میں جب وہ کسی کے ساتھ لگتا ہے تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت نیک آدمی ہے، کچھ دن کے بعد اس کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ جب حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو پھر ایسی شکل میں کیا ہوتا ہے کہ اس بندے جس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی ہے اس کے ساتھ نفرت ہونا لازم ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے الحمدللہ۔ ہمارے پاس ایک انجینئر صاحب ہیں جو الیکٹرک کا دیکھتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک صاحب سے الیکٹرک کا ایک سامان منگایا، یہ سمجھ کر کے کہ بہت مخلص ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں۔ دوسرا منگایا، تیسرا منگایا، چوتھا، 50 سامان ان کے ذریعے منگائے گئے۔ آخر میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم جس کو مخلص سمجھ رہے ہیں یہ ہر سامان پر ہم کو ریٹ غلط دے رہا ہے اور خود کمیشن کھا رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدرسے کی مدد کر رہا ہوں، یہ بندہ بھی جان رہا ہے کہ یہ بہت نیک بندہ ہے، مدرسے کی مدد کر رہا ہے۔ آخر میں یہ بات کھلی کہ صاحب وہ تو ہر سامان کا ریٹ زیادہ دے رہے تھے اور کمیشن الگ سے کھا رہے تھے۔ اب یقینی بات ہے کہ جس کو ہم نے سال بھر 2 سال لگاتار ڈیلنگ کی اور اس کو اچھا آدمی جانا، تو وہ انجینئر صاحب کی نگاہ میں وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ برا ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے بھلائی جو کی ہے، بھلائی کرنے والے کو، ایسے بھلائی کرنے والے کو جن کو یہ شکایت ہے کہ لوگ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں، اپنی اس بھلائی پر جو ہے وہ نظر ثانی کریں کہ بھلائی کی نیت خالص ہے یا نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا اذان کے وقت قرآن کریم کی تلاوت بند کر دینی چاہیے؟ سب سے پہلی بات آپ کو بتا دیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اذان ہو تو قرآن کریم کی تلاوت بند کر دینی چاہیے، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے۔ ابھی پچھلے دن تو مجھ سے پوچھا گیا کہ حرام ہے اگر اذان ہو رہی ہو اور بندہ جو ہے وہ تلاوت کرے۔ ایک دم غلط بات ہے۔ سب سے پہلی بات، نمبر 1، اذان کا احترام مومن کے ذمے ہے، لیکن قرآن مجید اگر وہ پڑھ رہا ہے اور اس نے نہیں بند کیا تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ ایک آدمی اذان ہو رہی ہے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، ایسے موقع پر بھی اذان کے وقت میں بند کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، عوام میں اگر فتنے کا، مثال کے طور پہ میں تقریر کر رہا ہوں اور تقریر کرتے ہوئے اذان شروع ہو گئی، اب اگر میں نہیں بند کروں گا
تو میری تقریر کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے اور لوگوں میں ایک فتنہ برپا ہو جائے گا کہ صاحب، کیونکہ آپ کو معلوم ہے پچھلے اس الیکشن سے پہلے ہمارے پی ایم صاحب ایک پروگرام کر رہے تھے اور اذان شروع ہوئی. جیسے اذان شروع ہوئی پی ایم صاحب نے اپنی تقریر کو روک دیا. وہ جس وجہ سے بھی روکا وہ تو ایک سیاسی بات تھی، لیکن اگر ہم نہیں رکیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو غیر مسلم ہو کر کے اذان کا احترام کیا اور تقریر روک دیا، اور مولانا صاحب جو ہے وہ تقریر کرتے رہے اذان پہ نہیں رکے، تو ایک فتنہ برپا ہو جائے گا. اگر ایسی شکل ہے تو وہاں پہ ضرور رک جانا چاہیے. لیکن ایک مسلمان کو یہ بات بھی جانتے رہنا چاہیے کہ رکنا اذان پہ خاص کر دین کا کام کر رہے ہوں، قرآن کریم پڑھ رہے ہوں، تو ایسے موقع پر رکنا واجب نہیں ہے. ہاں، گفتگو عام کر رہا ہے تو اس کو چاہیے اذان کا احترام کرے. اب اسی کے ساتھ ایک بات اور مشہور کر دی گئی ہے کہ اگر اذان کے وقت لوگوں نے بات کی تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہ کسی حدیث پہ نہیں ہے، یہ ایجاد بندہ ہے اور بندوں نے یہ بات ڈال دی ہے. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، میرے علم میں خاص کر نہیں ہے. اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو مجھے ضرور بھیجے تو میں رجوع کر لوں گا، لیکن ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں معلوم ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا بیت الخلاء میں تھوکنا منع ہے؟ ہمارے ایک سامع ہیں جنہوں نے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا مولانا اس کی لاجک کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی جب منع کریں گے تب لاجک بتائیں نا. ہم نے کب کہا، شریعت نے کب کہا کہ بیت الخلاء میں تھوکنا منع ہے؟ یہ تو آپ نے اپنے تو انہوں نے کہا مشہور ہے، ہم نے کہا مشہور ہے اور غلط مشہور ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بیت الخلاء میں تھوکا جا سکتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو وہاں بدبو محسوس ہوئی، ایک آدمی کو کراہت ہوئی کچھ بھی تو تھوکے گئی. آپ اگر وہ تھوک کو نگلنے کی بات کریں گے تو اور زیادہ پریشان ہوگا وہ. تو وہ تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ تھوکنے کے لیے کہا جائے کہ بھائی جب تم کو تھوکنا ہو تھوکو، لیکن یہ کہ تھوکنا منع ہے غلط بات ہے. پوچھا گیا استخارہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے جواب دینے کی زحمت فرمائیں. استخارہ جو ہے وہ خیر کو طلب کرنا، باب استفعال سے ہے، اس کا مادہ ہے کہ خیر. ایک آدمی دو چیزوں میں کنفیوز ہے، اس میں وہ تلاش کرنا چاہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر کون ہے، اسی کا نام استخارہ ہے. جو چیزیں آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں اس میں استخارہ نہیں ہوتا. فجر کی نماز فرض ہے، اب آپ استخارہ کریں رات میں کہ صبح فجر پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، اس میں استخارہ نہیں ہوتا ہے. جو چیز فکس ہیں، جو چیز فرض ہیں، جو آلریڈی اس میں استخارہ ہوتا ہے کنفیوز ہونے کے معاملے میں. استخارہ ہوتا ہے ایسی چیز جو مستقبل کی کوئی بات ہے اور ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں کر سکتے ہیں، ایک بات. دوسری چیز، استخارہ کرنا سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم کو استخارے کی دعا ایسے سکھلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز میں تحیات وغیرہ پڑھنے کو سکھایا، ایسے سکھلایا. اور وہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو بتائی گئیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کا جواب ہمیشہ خواب میں آتا ہے. یہ بھی ایک دم غلط بات ہے. خواب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، خواب سے بھی کچھ کلیئر ہو سکتا ہے، لیکن خواب ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب تک خواب نہیں آیا تب تک ہمارا استخارہ نہیں ہوا. تیسری چیز، طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کرے، دعا استخارہ پڑھے اور اپنے حاجت کو رکھے. حاجت کو رکھنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرے کسی چیز میں مصروف نہ ہو. یہ ایک حدیث میں نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ اگر آپ کا دوسری چیزوں میں مصروف ہو جائیں گے تو خیال بڑھ جائے گا. آپ اسی خیال کو لے کر کے کیا ہو جائیں، سو جائیں. اب ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ خواب میں کوئی ایسا خواب آوے تو کسی ایسے آدمی سے جو خواب کے بارے میں جانتا ہو، اس سے آپ کہیں کہ بھائی میں نے استخارہ کیا تھا رات میں اور ایسا مجھے خواب آیا، تو وہ اس کے معنی بتا دے گا. دوسری شکل یہ ہے کہ کچھ بھی نہ آوے، 1 دن کرو، 2 دن کرو، لگاتار کرو، 1 ہفتے تک کرو، ہو سکتا آ جائے. اگر 1 ہفتہ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، 10 دن کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، ڈیلی استخارہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ میرا دل کس کی طرف مطمئن ہے. یہ بھی استخارہ ہے. مطلب 2 کام آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اب آپ کا دل مطمئن ہو گیا، نہیں یہ کام کرنا چاہیے استخارہ کی دعا کرنے کے بعد. اس کا مطلب آپ کا استخارہ کلیئر ہو گیا. اگر دل مطمئن ہو گیا تو پھر وہی فیصلہ کر لیں، اللہ اسے برکت دینے والا ہے. پوچھا گیا کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟
یہ بات بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ شوہر کا نام لیتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. شوہر کا نام لیا جا سکتا ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے. پوچھا گیا ہے رشوت کسے کہتے ہیں، اور اگر ہم اپنی فائل کو آگے بڑھانے کے لیے پیون کو، چپراسی کو پیسہ دیتے ہیں کہ صاحب کے ٹیبل پر ہماری فائن رکھ دو، یہ میرا پیسہ دینا رشوت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کو سمجھ لیں. اپنے حق کو لینے کے لیے پیسہ دینا، جو دے رہا ہے اس کے حق میں رشوت نہیں ہے، جو لے رہا ہے اس کے حق میں ہر حال میں کیا ہے؟ رشوت ہے. مثال کے طور پر آپ ریلوے میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں، ویٹنگ نمبر 1 آپ کا ہے اور برتھ 2 خالی ہیں یا ایک ہی خالی ہے برتھ. اب ٹی ٹی کے پاس ایک پیسنجر کو کلیئر کرنے کا ہے کیونکہ ایک برتھ خالی ہے. ایک دوسرا آدمی جو اسی ٹرین میں ہے جس کی ویٹنگ نمبر 2 ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ 200 روپے ٹی ٹی کو پکڑایا اور اس نے برتھ لے لیا. یہ آپ کا اس نے حق مارا، یہ رشوت دینے والا بھی گنہگار ہے اور لینے والا بھی گنہگار ہے. آپ نمبر 1 پہ تھے، آپ ہی کو وہ سیٹ ملنی چاہیے تھی، لیکن ایک ایسا کلچر رشوت کا ڈیولپ ہو گیا ہے بھارت میں کہ اگر آپ اس کو 50 روپے ٹی ٹی کو نہیں دیں گے تو نمبر 1 ہونے کے باوجود بھی آپ کی برتھ کنفرم نہیں ہوگی. آپ نے یہ جو 50 روپے لیا ہے تو ٹی ٹی صاحب نے جو پیسہ لیا ان کے حق میں ہر حال میں وہ کیا ہے؟ رشوت ہے. لیکن آپ نے کسی کا حق نہیں مارا ہے، اپنے حق کو لینے کے لیے رشوت دیا ہے. دیکھنے میں رشوت ہے تو آپ کے حق میں رشوت نہیں ہے کیونکہ آپ نے کسی کا حق نہیں مارا ہے. تو لے دے کر تعریف کیا نکلی؟ باطل کو حق کرنا، حق کو باطل کرنے کے لیے پیسہ خرچہ کرنا. لینے والے کے حق میں بھی رشوت، دینے والے کے حق میں بھی رشوت. نمبر 2، ایک رشوت کی اور تعریف کی گئی ہے اور بہت بڑے فقیہ نے کی ہے کہ پیسہ دیا جائے تاکہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے. ہم سچ ہیں یا غلط ہیں یہ کچھ نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے، یا ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں ٹرانسفر ہو جائے. ہم جہاں چاہ رہے ہیں اس علاقے میں وہاں ہمارا ٹرانسفر ہو جائے اپنے مقصد اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے. تو وہ فقیہ نے کہا ہے، غالباً ابن العابدین ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں، کہ یہ حقیقت میں یہ بھی رشوت ہے کیونکہ آپ نے اس کے اوپر پریشر بنایا، آفیسر کے اوپر پیسہ دے کر کے کہ ہمارا ٹرانسفر فلاں علاقے میں کیا جائے. وہ کرتا یا نہ کرتا یہ معلوم نہیں ہے، لیکن آپ نے پیسے دے کر کے اپنے مفاد، اپنے حق میں کرایا. ان کا کہنا یہ بھی رشوت ہے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ اس عمر کی لڑکیاں مکتب میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں جبکہ وہاں پڑھانے والے استاد مرد ہیں. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ کسی بھی عمر کی لڑکی کو جب تک اس کا محرم وہاں موجود نہ ہو تب تک کسی استاد کو لڑکی کی تعلیم دینی ہی نہیں چاہیے. یعنی لڑکی کو مرد پڑھائے ایک دم غلط ہے، اس کی عمر چاہے 4 سال ہو یا 5 سال ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو زنا بالجبر کے کیس آ رہے ہیں اس میں 3 سال 4 سال ڈیلی کا معمول بنتا جا رہا ہے. لہذا مساجد میں لڑکیوں کو اگر بھیجنا ہے تو یا تو کم سے کم جیسے 10 لڑکی پڑھ رہی ہے، چھوٹی بچیاں، وہ بھی 7 سال سے نیچے کی پڑھ رہی ہیں، تو ایک وہاں محرم ڈیوٹی دے کسی ایک کا، اور جب تک 10 لڑکیاں پڑھ کر کے نہ چلی جائیں تب تک وہ نہ اٹھے وہاں سے. تب تو ٹھیک ہے، محرم موجود ہو تب صحیح ہے، ورنہ یہ جو چکر چاہے ٹیوشن کی شکل ہو، اگر ٹیوشن پڑھوایا جا رہا ہے مرد سے تو بھی وہاں پہ کون موجود ہو؟ ایک محرم موجود ہو، اس کے سامنے پڑھائے، صحیح ہے. ورنہ لڑکیوں کو کسی بھی طریقے سے مرد لوگوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہیے. اور جہاں جہاں یہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ نہیں مجھے کہنا چاہیے، لوگ میری باتوں کو برا مانتے ہیں، اب لڑکیوں کے مدرسہ کھولنا ایک تجارت ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ لڑکوں کے مدرسے میں اگر آپ فیس رکھیں تو لوگ فیس نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سارے مدرسے جو چل رہے ہیں وہ فری میں چل رہے ہیں، لہذا وہ آپ کیا کیوں؟ جس نے بھی لڑکیوں کا مدرسہ کھولا ہے وہ 99% کیا لے رہے ہیں؟ فیس لے رہے ہیں. تو یہ ایک تجارت بنتی جا رہی ہے. آپ میرے اس سے یہ معنی نہ لیں
کہ لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے. لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام کریں تو اس کو چلانے والے نیچے سے اوپر تک سارے کے سارے کون ہوں؟ عورتیں ہوں. وہاں پہ کوئی بھی مرد موجود نہیں ہو. لیکن ہر جگہ میں نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں مردوں کا انٹرفیئر اس مدرسے میں ہوتا ہے. کبھی محتمم کی حیثیت سے ہوتا ہے, کبھی کلرک کی حیثیت سے ہوتا ہے, کبھی استاد کی حیثیت سے ہوتا ہے. میرے ایک بہت خاص دوست, بڑے اللہ والے, تو میں نے ان سے یہ ایک انٹرویو لیا, چونکہ خاص دوست ہیں, وہ لڑکیوں کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں, کہ مولانا صاحب یہ جو آپ پڑھاتے ہیں تو کیا ہے؟ انہوں نے, اللہ والے آدمی ہیں, انہوں نے اپنے دل کی بات بتائی. انہوں نے کہا مولانا اگر صرف لڑکوں کو پڑھاتے ہیں تو ہمارے پڑھانے کا انداز ایک ہوتا ہے, اور اگر جب ہم لڑکیاں اور لڑکوں کو مل کے پڑھاتے ہیں تو ہماری گفتگو کا انداز, ہمارا لہجہ, ہماری لینگویج سب کچھ بدل جاتی ہے. جبکہ وہ خود بہت اللہ والے آدمی ہیں. یہ بتا رہے تھے وہ کہ یہ اثر ہے. تو میں نے کہا کہ پھر آپ یہاں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا میں نے 2 مہینہ ہوا چھوڑ دیا, اسی وجہ سے کہ میں اپنی دل کی کیفیت جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کیفیت وہ نہیں رہتی ہے جب میں لڑکوں کو پڑھاتا ہوں, وہ کیفیت بدل جاتی ہے. انہوں نے اور ایک بات کہی, کہا کہ ایک دن ایسا بھی ہوا سراج بھائی کہ جب میں جانے لگا کلاس میں تو مجھے معلوم تھا لڑکیوں کو پڑھانا ہے, تو میں نے عطر کھولا اور لگانے لگا. میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں لڑکیوں کو پڑھانے جا رہا ہوں. خیر میں نے فوراً عطر کو بند کر دیا, نہیں لگا. انہوں نے کہا کہ میں ہر وقت اپنا محاسبہ کرنے کے باوجود یہ میری کیفیت ہے, اس لیے اب میں نے طے کیا ہے کہ میں لڑکیوں کو نہیں پڑھاؤں گا. یہ ایک حقیقت ہے, آپ اس کو منفی انداز میں لیں گے تو آپ جتنا بھی چاہیں ہمارے خلاف بول سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. بھائی گانا لڑکیاں ہی کیوں گاتی ہیں؟ لڑکے کے گانے کم ہوتے ہیں, لڑکیوں کے گانے. ڈانس لڑکیاں ہی کیوں کرتی ہیں؟ بھائی مرد ڈانس کرے. یہ ساری چیزیں مردوں کی کمزوریاں ہیں جس کو لوگوں نے پکڑ لیا ہے. ریسپشنسٹ لڑکی ہی کیوں بٹھا لی جاتی ہے؟ موبائل پر جب جواب آتا ہے تو لڑکیوں کا ہی کہ جواب آتا ہے لائن بزی ہے. آپ بعد میں, وہ مرد نہیں بول سکتا جملہ وہ کڑک انداز میں, لیکن ان کی آواز میں اٹریکشن ہے, ان کی بات میں اٹریکشن ہے, ان کے چہرے میں اٹریکشن ہے, لہذا وہ ریسپشن پہ بھی بیٹھا لی جاتی ہیں, کیش پہ بیٹھا لی جاتی ہیں, دکانوں میں کھڑی کی جاتی ہیں, مالوں کا انٹروڈکشن کراتی ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے جو بڑے بڑے مال ہوتے ہیں اس میں لڑکیوں کے ذریعے چیزوں کی ایڈورٹائز کی جاتی ہے. دبئی وغیرہ میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت خوبصورت ان کی شرط ہوتی ہے, خوبصورت بھی لائی جاتی ہیں, میک اپ کر کے آتی ہیں, وہ پھر ایک کارنر پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ان کو کوئی بھی آئٹم کا ایڈورٹائز کرنا ہے, کھانے کا آئٹم, وہیں پر وہ پکا رہی ہیں, چھوٹا سا چولہے پہ فرائی کر رہی ہیں کوئی بھی چکن کچھ بھی, اور ایک ایک پیس آپ کو پکڑا رہی ہیں. وہ کام مرد نہیں کر سکتا کیا؟ مرد بھی کر سکتا ہے. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, میں تو انٹرویو لیتا رہتا ہوں, بہت گھل مل جاتا ہوں, تو ساری باتوں سب سے کرتا ہوں کہ بھئی آپ وہاں سے کیا سامان کیوں خریدتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ جو ہے وہ کاؤنٹر پہ عورتیں لڑکیاں ہوتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ بات لڑکیوں میں بھی پائی جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. جو بازار جانے سے منع کیا گیا ہے, آپ دیکھیں کہ مال میں جن لڑکوں کو رکھا جاتا ہے, ابھی 2 دن پہلے یہاں صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو شرط ہوتی ہے کہ آپ خوب میک اپ کر کے آئیں گے, ایک دم ٹپ ٹاپ سے رہیں گے, سوٹ پہنے رہیں گے, کیونکہ لڑکیوں کے اندر بھی تو لڑکوں میں اٹریکشن ہوتا ہے. تو وہ اس مال میں جاتی ہیں جہاں پر سیلس مین اچھے لڑکے ہوتے ہیں, لہذا اچھے خوبصورت لڑکوں کو رکھا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. بہرحال اس سے بچنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے اگر میت کے جسم کا ایک حصہ پیر ملا, یعنی ایک باڈی ملی ہے, پورا بدن نہیں ملا ہے, صرف پیر ملا ہے, تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اس کو غسل دیا جائے گا یا نہیں؟ تو نہ اس کی نماز جنازہ ہوگی نہ غسل ہوگی. پیر جو ملا ہوا ہے چونکہ ایک مسلمان کی باڈی کا ایک حصہ ہے, لہذا اس کو جو ہے کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا جائے گا. اس پر ایک اور بھی سوال آیا, انشاءاللہ آگے جواب دیتا ہوں. پوچھا گیا ہے کہ عید غدیر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آج کل روزانہ واٹس ایپ پر آ رہا ہے عید غدیر مبارک ہو, اور تو پوچھا گیا عید غدیر کیا ہے.
یہ جیسے آپ نے بہت سی مبارکباد شروع کیا، کوئی کہہ رہا ہے لیلۃ القدر مبارک ہو، کوئی کہہ رہا ہے جمعہ مبارک ہو، کوئی کہہ رہا ہے کیا کہتے ہیں، اور مختلف جو بھی ہم نے اپنے طور پر جو ہے بنا رکھے ہیں تہوار، مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یہ عید غدیر کیا ہے؟ یہ ایک غدیر ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج کی واپسی میں ایک تقریر کی تھی، اور اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ یہ جملہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ یہ باتیں اس طریقے سے، اس کو شیعوں نے بہت بڑا ایشو بنایا، اور بنانے کے بعد اس دن کو، چونکہ وہ ذی الحجہ کی آخری تاریخیں تھیں اور یہی تاریخیں تھیں جو چل رہی ہیں، اللہ کے رسول مکے سے واپس ہو رہے تھے، مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، وہاں راستے میں یہ جملہ کہا تھا، اور وہ جگہ کا نام غدیر تھا۔ لہذا اس بنیاد پر شیعوں نے یہ ایک تہوار گڑھا، اور گڑھنے کے بعد لوگوں میں کر دیا، ہمارے لوگ بھی متاثر ہوئے، تو ہمارے لوگ بھی، بہت سے لوگ عید اس کو تہوار مانتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی تہوار ہے۔ میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں، جس نے جملہ کہا، سب سے پہلے اس کے سننے والوں کو تہوار منانا چاہیے تھا، نمبر ایک۔ جس کے بارے میں کہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دن کیا منانا چاہیے تھا؟ تہوار منانا چاہیے تھا۔ جب ان کی خلافت قائم ہوئی تب کم سے کم تہوار منانا چاہیے تھا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، وہ دوسرے خلیفہ لوگوں کے سامنے ان کی ہمت نہیں ہوئی، جب وہ خود خلیفہ بن گئے تو انہوں نے کیا منایا ہے؟ کچھ نہیں منایا، یہ لوگوں کا بنایا ہوا اپنا تہوار ہے۔ جیسے آپ نے شب معراج بنا لیا، جیسے آپ نے شب بارات ایک تہوار بنا لیا، ویسے ہی ان لوگوں نے بھی ایک تہوار بنا لیا ہے۔ تو جب وہ بناتے ہیں تو ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے، جب ہم بناتے ہیں تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے۔ دونوں میں انصاف ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے وطر کی نماز میں اگر دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہے، لازم ہے؟ احناف کے نزدیک وطر میں دعائے قنوت پڑھنا لازم ہے، واجب ہے، لہذا واجب کا چھوٹ جانا بھول کر کے تو ایسی شکل میں آپ کو سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ پوچھا گیا اگر وطر میں دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کیا قل ہو اللہ پڑھ لیں گے تو چلے گا؟ یہ بات کہاں سے مشہور ہوئی اللہ جانے، لیکن مشہور بہت ہے کہ وطر میں اگر دعائے قنوت نہیں یاد ہے تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیں تو چلے گا، ایک دم نہیں چلے گا۔ یہ دعا ہے، یہ وقت دعا کا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی وطر دعائے قنوت کے علاوہ کوئی دوسری دعا پڑھ لے جو اس کو یاد ہو دعائے معصورہ میں، تب تو وہ چل سکتی ہے، لیکن قرآن کریم اس وقت نہیں پڑھا جائے گا، ایک دم غلط ہے۔ جو دعا پڑھنے کا، دعائے قنوت کا جو وجوب ہے، وہ قرآن مجید کی ان 3 قل اللہ کو پڑھنے سے وہ وجوب ساقط نہیں ہوگا، لہذا یہ بات غلط مشہور ہے۔ اچھا، دوسری بات پوچھا گیا کیا کرے؟ اگر نہیں یاد ہے تو یاد کرو یار۔ ابھی میں کہہ دوں کہ جاب میں اگر تم کمپیوٹر کا یہ سافٹ ویئر سیکھ لو تو تمہاری تنخواہ 2000 روپے بڑھ جائے گی، تو سیکھ لو گے کہ نہیں سیکھ لو گے؟ ایک ہفتے میں سیکھ لو گے، 2000 روپے اپنا بڑھوا لو گے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، واجب ہے یہ نماز۔ یہ اس نماز میں اگر دعائے قنوت ہے، بچپن سے یہی سوال کرتے چلے آنے کہ یاد نہیں یاد نہیں یاد نہیں، اب بوڑھے ہو گئے یاد نہیں، بھئی کب تک؟ یہ تو وہ آدمی سوال کرے جو بیچارہ ابھی مسلمان ہوا ہے کہ بھیا ہم ابھی مسلمان ہوئے ہیں، دعائے قنوت نہیں یاد ہے، کیا کریں؟ اس کو جواب دیتے ہوئے اچھا بھی لگے۔ یہ پرانے ایک دم مسلمان پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں اور آج تک دعائے قنوت یاد نہیں کر رہے ہیں، اور قل اللہ پہ کیا کرتے چلے آ رہے ہیں، ٹرکاتے چلے جا رہے ہیں۔ قل اللہ پڑھنے سے دعائے قنوت کی فرضیت ختم، وجوب ختم نہیں ہوتا۔ وہ ابھی سوال جو آیا تھا باڈی کے بارے میں، تو اس میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے اگر باڈی کا کچھ حصہ ملا اور کچھ حصہ نہیں ملا، یعنی ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا یا کسی طریقے سے وہ اس کی جان چلی گئی، کچھ باڈی کا کچھ حصہ مل رہا ہے کچھ حصہ نہیں مل رہا ہے، تو نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یاد لیں، جسم کا اکثر حصہ ملا، جسم کا اکثر حصہ ملا، مثال کے طور پر گردن سے لے کر نیچے تک پورا جسم ملا، سر نہیں ملا۔ اگر جسم کا پورا حصہ ملا تو زیادہ تر فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس شخص کو غسل دے کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، نمبر 1۔ دوسری شکل کہ جس سر ملا اور آدھا حصہ بھی ملا ساتھ میں، تو بھی اس پر اتفاقیہ سب کا متفق فیصلہ ہے کہ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور غسل بھی دینا چاہیے۔
तीसरी शक्ल, जिस्म का बाज़ हिस्सा मिला, जैसा मैंने कहा कि उसकी टांग मिल गई है, तो फिर ऐसी शक्ल में ना गुस्ल है और ना नमाज जनाजा है, बल्कि कपड़े में लपेट करके मुस्लिम कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया जाए। या ये कि सर मिला और जिस्म का कोई हिस्सा नहीं मिला, तो भी अक्सर लोगों की राय यह है कि ऐसे शख्स की भी नमाज जनाजा नहीं होगी। अगर बॉडी पूरी की पूरी नहीं मिली, सिर्फ सर मिला है, तो फिर ऐसे शख्स की नमाज जनाजा भी नहीं होगी और गुस्ल भी नहीं होगा, उसको भी जो है वो मुस्लिम कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। हो सकता है मसले में इख्तलाफ हो, जो आपको ज़्यादा लोगों की राय है वो आपके सामने नकल कर दिया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया है कि बीवी के साथ अगर कोई आदमी ज़बरदस्ती सोबत करता है तो बाद लोग कहते हैं कि ज़िना बिलजब्र है, क्या ये सही है? बीवी के साथ किसी भी हालत में अगर आदमी सोबत करता है तो ज़िना बिलजब्र की तारीफ़ में आता ही नहीं है। नंबर एक, अगर बीवी के पास शरई उज़्र है, शरई उज़्र जो भी है, बीमार इतना है, सेहत ख़राब है, पीरियड आ रहा है, अगर ये कोई शरई उज़्र मौजूद है और ऐसी शक्ल में किसी ने सोबत किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि आपने एक अपनी बीवी को तकलीफ़ पहुंचाई है, उसका आपको गुनाह मिलेगा शरई उज़्र के बुनियाद पर। और महज ये कि एक आदमी, बीवी तैयार ही नहीं हुई और आदमी ने उसके साथ सोबत कर लिया शौहर ने, तो बिना ज़िना बिलजब्र है, ये कोई ज़िना बिलजब्र नहीं होता है। गलत बात लोगों ने मशहूर की है। पूछा गया है कि दूसरी रकात के कायदे में एक शख्स ने इमाम को की इक्तदा की, तशहुद पढ़ने के दौरान इमाम साहब खड़े हो गए, तो ये शख्स क्या करे? तशहुद पूरा करे या इमाम के साथ खड़ा हो जाए? ये बहुत मशहूर मसला है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अत्तहियात शुरू किया है, इमाम साहब खड़े हो गए हैं, आप अपनी अत्तहियात मुकम्मल करें, फिर उसके बाद खड़े हों। पूछा गया है कि औरत को कफन देने में इज़ार सिली हुई पहना सकते हैं या खुली हुई लुंगी की तरह लपेटना चाहिए? कोई भी जनाजे का जो कपड़ा होता है उसको सिलने की ज़रूरत नहीं है। सिलने से मुराद ये है कि अगर वो छोटा है और सिला जा रहा है तब तो ठीक है, उसको बड़ा कर लो सिल करके। लेकिन सिलने से मुराद कि कुर्ते की तरह आस्तीन सिलो और शलवार की तरह जो है वो पायजामा सिलो, ये सिलने का कोई तसव्वुर नहीं है। और मज़े की बात ये है कि मुझे यहाँ नहीं मालूम है, यूपी वगैरह में पहले जो बड़े लोग होते थे, चौधरी साहब, मीर साहब, जमींदार साहब, तो उनके घर में एक दर्जी लगा होता था। दर्जी वो बाकायदा जो है वो रियाया कहलाता था, और वो दर्जी का काम जो होता था ईद बकरीद में कपड़ा सिलना औरतों का और मर्दों का, और पैसा ना लेना। वो बाद में साल में एक मरतबा या दो मरतबा जब अनाज कटता था तो वो ले जाता था। और दूसरा काम ये था कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो वो आ करके सिलता था कपड़ा। कैसे सिलता था? जिस कपड़े को कफन देना है उसमें से पहले वो धागा निकालता था, मशीन से नहीं सिल सकता था, दूसरा धागा नहीं लाया जा सकता था, कफन से ही धागा निकालता था, और कई घंटे का वो काम होता था। वो पायजामा जो सिलता था बेचारा या शलवार सिलता था, वो ज़बरदस्त किस्म का काम होता था। ये सारी बकवास बातें हैं, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। पूछा गया है कि मैयत के लिए कम से कम कितने कफन देना लाजिम है? एक आदमी अगर गरीब है, परेशान है, पैसे नहीं हैं, तो वो मैयत को जो वाजिब है कि उसका बदन पूरा का पूरा, औरत हो या मर्द हो, ढक जाए, तो गोया कि कफन का जो वजूब है वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। रहा ये अफजल तरीका, सुन्नत तरीका, तो ये है कि मर्दों को जो है वो 3 कपड़े दिए जाएं और औरतों को 5 कपड़े दिए जाएं। अब औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी लोग 4 कपड़ा देना शुरू कर दिए हैं। वो क्या करते हैं, साफ़ा अलग से बांधते हैं, दूल्हा बनाते हैं उसको। दूल्हा बनाने का वक्त नहीं है भाई, ये इम्तिहान की घड़ी होने जा रही है, दूल्हा बनाने की ज़रूरत नहीं है। पूछा गया क्या बीवी अपने शौहर का नाम अपने नाम के साथ लगा सकती है? ये भी एक बहुत बड़ा व्हाट्सएप पे हंगामा चलता रहता है, और वो बुखारी की हदीस पेश करते हैं कि हराम है, फ़लाँ है, और बहुत इस पर मैंने पूरी तकरीर की है। बहरहाल शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, अगर नाम शौहर का लगाती है
اور تعارف مقصد ہے تو وہ لگا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں جو یورپ میں چلا، یورپ سے شروع ہوا کہ شوہر کے نام کا نام بیوی اپنے نام کے آگے لگاتی ہے، وہ یہ یورپین کلچر ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے۔ لیکن اگر لگا لیا تعارف کے طور پر تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ وہ جو بخاری میں اور مختلف حدیثوں میں جو منادی آئی ہے، وہ منادی کیا ہے؟ وہ منادی یہ ہے کہ باپ کے نام کو چھپانے کے لیے کوئی بھی آدمی، مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس نے نام بدل لیا، باپ کا نام ہٹا کر کے دوسرا نام رکھ دیا، تو یہ ایک دم حرام ہے۔ باپ کے نام کی گویا ولدیت کو ختم کرنے کے لیے نام بدلنا جائز نہیں ہے، تعارف کے لیے نام کا جوڑنا جائز ہے۔ اور اس لیے بھی ہم لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اسلامی لحاظ سے، کیونکہ اگر ایک شوہر کل مر گیا تو کیا ہوگا؟ اب آپ پھر اپنا نام چینج کر کے، ایک مرتبہ آپ نے مظفر لگایا تھا، اب لو اٹھا کر کے جنید لگائیے، فلاں لگائیے، اور اگر کہیں کسی نے طلاق دے دیا تو پھر اپنا نام بدلیے۔ اور ایسے بہت سے عورتوں کے ساتھ 2 3 مرتبہ ہوتا ہے، تو بیچاری زندگی بھر اپنے نام کو کیا کرتی رہے؟ چینج کرتی رہے۔ اس بنیاد پر بھی نام بدلنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ باتیں جو پوچھی گئی تھی۔ اور ہاں، ایک سوال اور ہے آخری، وہی پوچھا گیا ہے کہ نماز جنازہ میں فرض کیا ہے؟ یہ بھی جواب کئی مرتبہ دیا گیا ہے۔ 2 چیزیں نماز جنازہ میں فرض ہیں، اس کو نوٹ کر لیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ نماز جنازے میں جس کی طاقت ہے وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں جو 4 تکبیرات ہیں وہ فرض ہیں۔ اگر کچھ بھی آپ کو یاد نہیں ہے نماز جنازہ میں، تو آپ 4 مرتبہ تکبیر جب امام بولے اللہ اکبر، آپ بھی بولیے، اور کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر بولیے امام کے ساتھ، تو آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔